پنجاب کے اندر جو اسٹوڈنٹ ہیں پنجاب کالج کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہ سڑکوں پہ نکل آئے، اور کسی بھی صورت نوجوان خون سنبھالا نہیں جا رہا، اور جو تمام ادارے ہیں وہ تمام لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مولانا صاحب کا بیان بہت اہم ہے. سب سے پہلے جو ہماری کانفرنس ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میں پیر صاحب کو کہوں گی ذرا اپڈیٹ کیجیے گا. ایس سی او کانفرنس جو اسلام آباد میں منعقد ہے، تمام ممالک کے سربراہان جو اس ٹائم اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، اور ایک کثیر تعداد میں وہاں پر اچھے اور وزیر خارجہ پالیسیز کے مطابق پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، جس کے اندر امن کے اوپر بات کی جائے گی، جس میں تجارت کے حوالے سے بات کی جائے گی، جس میں ہم اپنے ملک کو کیسے دہشت گردی سے محفوظ کر سکتے ہیں اس کے اوپر بات کی جائے گی. اور پلس یہ ویژن جو تھا، یہ 27 سال کے بعد پاکستان کے اندر دوبارہ سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے جو اسلام آباد کے اندر ہے. خاص طور پر اس میں ایک زبردست چیز جو ہے کہ انڈیا جو پاکستان سے کئی عرصے سے جس میں بائیکاٹ تھا، اور اب وہ آج جے شنکر صاحب اسلام آباد میں 3:30 بجے کے ٹائم اسلام آباد میں موجود تھے، ان کی ملاقات شروع ہوگی پرائم منسٹر سے، انہوں نے یہاں پہ عشائیہ دیا، کھانے پینے کا اہتمام کیا گیا، وہاں پہ وہ موجود ہیں. ڈفرینٹ سینیریو کے اوپر ڈفرینٹ قسم کی پالیٹکس کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے اس چیز کے اندر کہ جو دو طرفہ تعلقات ہیں پاکستان اور بھارت کے، ابھی اس کے اوپر کوئی اتنی خاص طور پہ بات چیت نہیں ہوگی، لیکن ہماری طرف سے ہمارے باقی حکومت کے جو کولیبریشن ہے جن کی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کشمیر کے ٹاپک کے اوپر بات کریں، پر گورنمنٹ کی طرف سے اس قسم کی کوئی بھی چیز سامنے نہیں ہے جس کے اوپر یہ کہا جائے کہ جے شنکر کے ساتھ علیحدہ میں کوئی ڈسکشن کی جائے گی یا علیحدگی میں کوئی دو طرفہ تعلقات کے اوپر بات کی جائے گی. لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ چائنا کے جو پرائم منسٹر یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے گوادر کے اندر ایئرپورٹ کا افتتاح کر دیا. پلس ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جلدی سے تیزی سے کام سٹارٹ کر دیا جائے تاکہ پاکستان کے اندر بزنس ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا جائے. باقی دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات پاکستان کے بہتر کرنے کے لیے، جس طرح یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لسٹ سامنے ہے جس میں تاجکستان کے پرائم منسٹر بھی یہاں پہ موجود ہیں، پلس جو ہے پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ دوسرے ممالک کے وزیر خارجہ کی ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں. اب اس سے فائدہ کیا ہوگا پاکستان کو؟ کوشچن یہ بنتا ہے. اس سے فائدہ پاکستان کو یہ ہوگا کہ جو ایک ڈفرینٹ قسم کا سینیریو پاکستان کا پیش کیا جا رہا ہے دوسری جماعتوں کی طرف سے، اور ایک بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک امن پریس ملک نہیں ہے، وہاں پر ہر قسم کی دہشت گردی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے خاص طور پر ایران کا ایشو بھی یہاں پر اٹھایا جا سکتا ہے. خاص طور پر افغانستان کے اندر جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو بھی ایشو یہاں پر ریز کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر بات چیت کی جا سکتی ہے. پلس چائنا کے ساتھ جو انوائرمنٹ ہمارا دوسرے ممالک کے ساتھ ڈسٹربنس کریٹ کر دیتا ہے اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے. اس سارے سینیریو کے اوپر ہم دیکھیں گے جیسے جیسے ہم جو اپڈیٹس ملتی جائیں گی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے پاکستان اس ٹائم دوسرے ممالک کے ساتھ کہاں ریچ اور سٹینڈ کرے گا. فیاض صاحب، یہ جو ہماری کانفرنس پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، کل ہمارے ملک کے اندر ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی. آپ نے دیکھا کہ انڈین صحافی جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، برکت دت صاحبہ کی بات میں کر رہی ہوں، انہوں نے اپنی باڈی لینگویج سے ہمیں یہ بات تو سمجھا دی تھی کہ وہ کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں، لیکن ان کے کچھ تحفظات بھی تھے جو کھل کر سامنے آئے، جو وہ نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کر کے انہوں نے اپنے بیانیے میں شامل کیے. یعنی کہ وہ یہ بات ثابت کر چکی ہیں کہ جو کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے اس کانفرنس کا کوئی بھی نتیجہ فروٹفل نہیں ہوگا. ان کو لگتا ہے کہ ہمارا ویژن ابھی تک اسٹرانگ نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے؟ بتایا جا رہا ہے کہ 30 کے قریب جو ہے نا انڈیا سے ڈیلیگیشن کے ساتھ جو ہے نا رپورٹرز آئے ہوئے ہیں، لیکن ان میں اس مصطفیٰ کا نہیں تھا محترمہ کا، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا نام ڈلوایا گیا ہے اور پھر خاص ویزا اس کے لیے یہاں سے جو ہے نا نکالا گیا ہے. اچھا، دوسری جانب اگر اب میرے ناظرین کو یاد ہو تو رؤوف حسن کو جو ہے نا زبردستی ایک ٹویٹر کی ایک اسکرین شاٹ سے اس وجہ سے جو ہے نا غدار قرار دیا گیا کہ وہ انڈیا کے ایک صحافی کے ساتھ انہوں نے چٹ چیٹ کیا تھا. اب آج کل ایسے ویب سائٹ، ایسے سافٹ ویئر اویلیبل ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب ہے کہ کسی کی بھی اسکرین شاٹ بہت بخوبی پروفیشنلی بنا سکتے ہو. تو ان کے ساتھ ایسے چیٹ جو ہے نا مطلب ہے ظاہر کی گئی کہ یہ
غداری ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اب جب ایک صحافی ان کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی انڈین, تو نہ میڈیا کچھ کہہ رہی ہے, نہ جو ہے نا مقتدرہ وی کو سرکار کو بھی کچھ اعتراض نہیں ہے. بڑی خوشی سے ان کو جو ہے نا وہ ویلکم بھی کیا گیا, یہاں تک کہ یہ سٹیٹمنٹ بھی دیا گیا کہ میں بہت جلد مودی صاحب کو اپنے ساتھ مطلب دیکھنا چاہتا ہوں, یا ایک ریلیشن یہاں پہ وہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کہا جاتا ہے جب الیکشن ہوتی ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس قسم کی جو ہے نا باتیں کی جاتی ہے, لیکن پھر جو ہے نا جب وقت قیام آیا نادان سجدے میں گر گئے. یہ ہمیشہ سے جو ہے نا پیروں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں, ان کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے, ان کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ جو ہے نا چڑھتے سورج کی پجاری ہے. یہ تو یہاں تک بھی جو ہے نا چاپلوسی میں کہہ جاتے ہیں کہ جی اسی رب کو ہم یہ لوگ بھی مانتے ہیں جو ہے نا ہندو لوگوں کی جو ہے نا جو بلیوز ہیں, تو یہ یہاں تک چاپلوسی میں کہہ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب بھی جو ہے نا مطلب یہ ٹو نیشن تھیوری کو مکمل طور پر بلڈوز کرتے ہیں, کیونکہ بقول نواز شریف کے کہ ہمارے ثقافت ایک جیسے, ہم بات بھی ایک جیسے کرتے ہیں, کھانے بھی ایک جیسے, تو پھر اس کا یہ مطلب ہے جو ٹو نیشن تھیوری تھی وہ تو بلڈوز ہو گیا, ختم ہو گیا, اس کی تو کوئی وقت ہی نہیں رہی. تو یہ جو ایس ای او کا جو کانفرنس ہے بس زبانی جمع خرچ ہے, ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے, فوٹو سیشن ہے, اینڈ دس از اٹ. اس سے کچھ نکلنا نہیں ہے, اس سے پاکستان کا جو ہے نا کچھ بھلا نہیں ہونا. ویسے ہی جو ہے نا عوام کی زندگی اسلام آباد میں جو ایک کرفیو کا ایک عالم ہے, لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کر رکھا ہوا ہے سیکیورٹی کے نام پر, بس یہ ہو رہا ہے. باقی جو ہے نا آئی ایم ناٹ سو پازیٹیو, بس ٹھیک ہے ایک روٹین گیٹ ٹوگیدر ہے. جی یاسر, آئی ایم ناٹ سو پازیٹیو. اور یہ جو ہماری کانفرنس ہو جا رہی ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر صرف ابھی ویلکم کا سیشن چل رہا ہے, یہ چل رہے ہیں, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ڈوریشن شنگھائی کانفرنس کسی بھی قسم کا کوئی حادثہ نہ ہو. اور آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد مکمل طور پہ بند ہے اور پنجاب کی سچویشن بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ کیا کہیں گے کہ اس کانفرنس کا کوئی پازیٹیو امیج انٹرنیشنل طور پر جا رہا ہے, یا ابھی ہم عشائیے کے بعد سوچیں گے کہ اس کانفرنس میں ہم لوگوں نے آخر بات کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے جو آپ نے حادثے کی بات کیا سیکیورٹی کی, تو میں یہ بتا دوں کہ ان کی یہ کر ہی نہیں سکتے, یہ سوچ ہی نہیں سکتے اس بارے میں ادھر کوئی حادثہ کر جائیں. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کون کون آئے ہوئے ہیں, ان کی اتنی اپروچ ہی نہیں ہے. خود ہی کرنا ہوتا ہے نا سب کچھ, یہ نہیں کر سکتے. میں تو فیاض خان صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اگر کوئی 100% سے زیادہ لفظ یوز کیا ہوتا تو میں وہ بھی کر لیتا. کچھ نہیں نکلنے والا. آپ اپنے وزیر خارجہ کا نام بتا دیں, بھارتی وزیر خارجہ کا نام کا یہاں پاکستان میں بچے کو پتہ ہے. آپ ادھر سروے کروا لیں اپنے پروگرام میں, یا کوئی ٹکر چلا دیں کہ پاکستان کے جو نام معلوم وزیر خارجہ ہیں ان کا کوئی نام, کوئی عطا, کوئی پتہ کسی کو معلوم ہے. حالانکہ 2 عہدے تو ہمارے سامنے ہیں, باقی پس پردہ ان کے پاس کتنے ہوتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ کانفرنس ہے, اس کے بارے میں دیکھیں, ایک تو تحریک انصاف والوں کی قسمت بڑی تیز ہے, عمران خان اور تحریک انصاف والوں کی. یہ جس وقت میں آئی ہے, ویسے تو قاضی صاحب عمرے کا بھی ٹکٹ کٹوا چکے ہیں اور ساتھ انہوں نے عیادت کرنے بھی جانا ہے, اور اس سے پہلے بھی جتنے ریٹائر ہوئے ہیں ظالم جابر جو بھی کہہ لیں, وہ واپس نہیں آئے. وہ وہیں کوئی جزیرے وغیرہ خرید کر شفٹ ہو گئے ہوئے ہیں اپنے آبائی وطنوں میں جاب کرنے کے بعد. تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کس کی دعا ہے. اگر آج کے دن کانفرنس نہ ہو سکی ہوتی اور کل بھی نہ ہوتی, تو تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہوتا, آپ سوچے ذرا. آئینی ترمیم کروانے کے لیے یہ تو بلڈوزر اور پوری فورس لے کر ایک محلے میں گھس جاتے ڈھونڈنے کے لیے, یہ انہیں سرنگوں میں سے بھی نکال لیتے. اب انہیں یہ 2 3 4 دن مل گئے ہیں, اس کے بعد پھر وہی ٹائم آ جائے گا کہ ان کا زور ٹوٹنا اللہ کی طرف سے شاید شروع ہو جائے. تو اس کانفرنس کا اعلان کرنا, دیکھیں پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے 10-15 دن پہلے اس طرح کا ایونٹ ہونا, یہ شنگھائی تعاون تنظیم جیسا, کہ ہم نے ایران کے ساتھ یہ والا معاملہ اپنا سالو کرنا ہے, اس تنظیم میں ہم گیس پائپ لائن یوں کریں گے, ہم تیل کے معاہدے روس کے ساتھ کریں گے, گندم کے بحران کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے, بھارت ہمارا ہمسایہ ہے, ہم اس کے ساتھ یہ والے جو معاملات ہیں کشمیر کے ایشو کو اٹھائیں گے, چائنا ہمارا آئرن بردر ہے, ہم اس کے ساتھ تجارت کو یوں کریں گے. یہ
ایسا مجھے تو کچھ دیکھنے کو نہیں ملا، کم از کم مجھے نہیں ملا. شاید میں اندھا ہوں، بہرا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے کہیں نہیں دیکھا. آپ کا وزیر خارجہ کچھ 1-2 دن پہلے کانفرنس سے کھڑے ہو کر میڈیا کے سامنے بے شرمی کی انتہا ہے کہ وہ آئینی ترمیم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ تحریک انصاف کے اگینسٹ بیان دے رہے ہیں. یہ تو ان کا کل ایجنڈا ہے. میں تو کہتا ہوں آئینی ترمیم کا اگر کوئی مسودہ ان کے پاس ہے تو شنگھائی تعاون تنظیم میں بھی شیئر کر لیں، ان سے ریکویسٹ کر لیں کہ مولانا صاحب کو منا لیں. یار ہماری تو بات وہ مان نہیں رہے. آپ سارے ملک اکٹھے ہو کر مولانا صاحب کو اور تحریک انصاف والوں کو منا لیں کہ ہم کون سا جرم کرنے والے. اب یہی طریقہ کار رہ گیا. اٹھائے بندے شاید اس لیے نہ جائیں کہ تحریک انصاف نے وہ سینیٹر اپنے ملک سے باہر منتقل کر دیے ہوئے ہیں، ایم این ایس کو پتہ نہیں کہاں منتقل کر دیا ہوا ہے. تو اس وقت اس یہ جو آج کانفرنس ہو رہی ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں، بھارت کو پچھلے دنوں نا یوکرین کے معاملے پر ایک بڑا دھچکا لگا تھا. امریکہ نے مودی سے کہا تھا کہ آپ نے یہ دورہ کرنا ہی کرنا ہے یوکرین کا، انہیں کرنا پڑا. اب وہ اس چیز کو مینج کرنے کے لیے روس اور چائنا کے مزید قریب ہونے کے لیے انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم کا بائیکاٹ نہیں کیا، چاہے وہ پاکستان میں ہو جائیں. انہوں نے روس اور چائنا کو بتایا ہے کہ آپ اگر کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں، ہماری وجہ سے وہ خراب نہیں ہوگا. وہ اس لیے آئے ہیں. باقی آپ دیکھ لیجیے گا جو ایران کا آپ کے ساتھ رویہ ہوگا، روس کا ہوگا، چائنا کا ہوگا، بھارت کا ہوگا، باقی جو ممالک ہیں. افغانستان تو ویسے کوئی نہیں آیا. یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دعوت نہیں دی. ان سے یہ بھی پوچھیں کہ دعوت کے پیچھے ایسے کون سا راز چھپا ہوا تھا جو اتنے اہم ہمسایہ ملک کو، جو ایک راہداری آپ کے پاس وسط ایشیائی ممالک تک پہنچنے کے لیے، اس کو دعوت نہیں دی. تجارت پارٹنر ہے آپ کا بہت بڑا، چمن کا بارڈر ہے، وہ بند ہوتا ہے تو پاکستان کی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو جاتا ہے. ان سے یہ بھی پوچھیں ان دیسی ارسطو سقراط کو کہ انہوں نے اسے کیوں نہیں جی دعوت دی. یاسر، آپ سے میری سب سے پہلے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ پلیز وارث شاہ بہت خوبصورت اور معصوم انسان تھے، ان کو ان معاملات میں مت کھینچیں. لیکن یہ ضرور مجھے بتائیں کہ یہ جو طلبہ کے ساتھ ہوا نہیں ہوا، جو گوسٹ ریپ ہوا، اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ گوسٹ ریپ تھا یا اسے گوسٹ ریپ بنا دیا گیا ہے؟ یہ معاملہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، اس کے اندر حکومت مجرم ہے. انہوں نے اس سے ڈیل نہیں ٹھیک طریقے سے کیا. یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آج صحافیوں کے اوپر پرچے کاٹ دیے ہیں اس معاملے کو لے کر. ڈیل خود نہیں کر سکے، عوام کو قائل خود نہیں کر سکے. اب صحافی کا کام ہے، اس کے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے، اس نے ڈیلیور کر دینی ہے، اس نے عوام تک پہنچا دینی ہے، اس کا کام ہے، اس کا شعبہ یہ ہے. اب لیک آف انفارمیشن ہو جاتا ہے، یہ دنیا کے اندر بھی موجود ہے کہ صحافی کو بعض اوقات سورسز ایسے مہیا کر دیے جاتے ہیں، یا جن سورسز کے ذریعے وہ انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی جرم نہیں ہوتا. اب اگر تو حکومت کو پرچہ کرنا تھا تو سب سے پہلے اپنے جو وہ وزیر تعلیم پنجاب کے رانا صاحب، ان کے اوپر کر دیتے، جنہوں نے وہاں پر جا کے کہا تھا کہ میں نشان عبرت بنا دوں گا. ابھی تو احتجاج ابتدائی سطح پر تھا اور پورے لاہور میں بھی نہیں تھا، اسی کیمپس کے آس پاس تھا. تو وزیر تعلیم جا کر فرما رہے ہیں کہ میں نشان عبرت بنا دوں گا. کن کو بنائیں گے؟ اگر واقعہ ہوا ہی نہیں تو پھر وزیر تعلیم کو نشان عبرت بنا دے. ان سے پوچھنے کہ مہاراج آپ نے ان کو بلائے نا اس پریس کانفرنس کے جنہوں نے مس گائیڈ کیا ہے. پھر اب آپ دیکھیں کہ راول پنڈی آزاد کشمیر تک بات پہنچ گئی ہوئی ہے، یہ بلوچستان تک بھی جا سکتی ہے، یہ خیبر پختونخوا، یہ سندھ، میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ لے سکتی ہے اپنے. اگر تو دیکھیں، میں پھر مریم نواز صاحبہ میری بڑی بہن ہے، تو سوچ سمجھ بھی اللہ پاک نے عقل بھی عطا کی ہوئی ہے، کوئی استعمال نہ کرے تو میں تو اس میں کر کچھ نہیں سکتا. میں ریکویسٹ یہ تو نہیں کر سکتا کہ میری بہن عقل تھوڑی استعمال کر لو. اللہ پاک نے شعور دیا ہوا ہے، کرسی عطا کی ہوئی ہے، اس کی تھوڑی سینس رکھ لو کہ اگر تو دیکھیں واقعہ نہیں ہے، بچی سیڑھیوں سے گری ہے تو خدا کے لیے بچی کو میڈیا کے سامنے لے آؤ، وہ خود بتا دے کہ کچھ نہیں ہوا، میں سیڑھیوں سے گری ہوں. اس کے والدین کو بٹھاؤ اس کے ساتھ. یا ایک تو دیکھیں، میں سسٹم تو جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سسٹم موجود نہیں، میرا ان سے بھی اختلاف ہے. سسٹم موجود ہے لیکن اپنی مکاری اور عیاری کے لیے. اب وہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں، پردھان منتری صاحب ہیں پوری دنیا کے اندر انسانی حقوق کے،
اور سب سے زیادہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہیں ان کے وہ اکیلے وارث ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ٹس سے مس نہیں ہوئے اس معاملے کے اوپر, پتہ ہی کوئی نہیں ہے. چلیں وزیر اعلیٰ, میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں, بڑے لوگوں نے میرے ساتھ اس پروگرام کے اندر بیٹھ کر بحث کی تھی, میں نے کبھی رپلائی نہیں کیا, کسی کا جواب نہیں دیا. کیوں؟ ہم اپنا جو میرے پاس ہے میں وہ ڈیلیور کرنے اس پروگرام کے اندر آیا ہوں. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ مریم نواز کی جو گورنمنٹ ہے, میری بڑی بہن ہے, بالکل فلاپ ہے, پتہ ہی نہیں, یہ اسکول کی ایک ٹیچر نہیں لگ سکتی. میں اس پروگرام کے اندر کہہ رہا ہوں, ہر معاملے کو مس گائیڈ کیا ہے, مس ہینڈل کیا ہے. آپ یہ معاملہ دیکھیں کہ جس طرح سے پریس کانفرنس کی ہے مریم نواز صاحبہ نے, یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ڈکٹیٹ کر رہا ہے سوسائٹی کو. اس سے جذبات مزید مشتعل ہو گئے لوگوں کے. اب معاملہ اگر دیکھیں ہے, جو کہہ رہے ہیں نہیں ہے, ان کے پاس بھی پروف کوئی نہیں. جو کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ موجود ہے ایسا, ان کے پاس بھی پروف کوئی نہیں. مجھے ابھی تک اس بچی کے نام کا نہیں پتا چلا صحافی ہونے کے باوجود, اس گارڈ کے نام کا نہیں پتا, اس ٹیچر کے نام کا نہیں پتا. یعنی کہ اچھا آپ کو زینب کے معاملے کا پتا ہوگا, جب ہوا تھا جو وہ ریپسٹ تھا اس کی پکچرز بھی سامنے آئیں, وہ بچی کی بھی آئیں. ادھر تو بچی کا نام پتہ ہی معلوم کوئی نہیں, پکچر تصویر کوئی چیز معلوم ہی نہیں. وہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہے, ان میں سے بھی کسی کے منہ سے میں نے نام نہیں سنا بچی کا. تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ اس سے خراب کرنے کے اندر ہاتھ ہے وہ پنجاب حکومت کا ہے. اور جس طرح سے پنجاب پولیس نے طلبہ کے ساتھ رویہ اپنایا ہے یہ قابل مذمت ہے. وہ بچوں کو اشتعال دلوا رہے ہیں, بچوں کو کس طرح مار رہے ہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گرد ہیں بچے, اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو. وہ کل کو کیا بنیں گے؟ جن کی آج وردیاں پھاڑ دی ہیں, سر پھاڑ دی ہیں, ان کو گالم گلوچ کی ہے. میں دیکھ رہا تھا راول پنڈی کے اندر ایک صحافی کے ساتھ الجھ پڑے ہیں ایس پی صاحب. آپ ان کی دیدہ دلیریاں چیک کر لیں, کسی کو کچھ پتا نہیں کیا کرنا ہے سوائے اپنی چودراہٹ کے. یہ معاملہ پنجاب گورنمنٹ نے خراب کیا ہے. پیاز صاحب, آپ اس سینیریو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ چھوڑ دیں کہ اس وقت آپ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, اس وقت کیا سوچا جا رہا ہے, آپ اس چیز کو ایک عام پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ نااہل ٹک ٹاکر ایک کونسلر کی حیثیت نہیں ہے اگر یہ الیکشن لڑے, لیکن اب معاملے کو جو ہے نا اٹھا کے پی ٹی آئی کے کندھوں پر جو ہے نا انہوں نے وہ کیا کہ یہ پروویکیشن پی ٹی آئی کی لوگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا پروووک کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, جو کہ میں اپنے کل کے پروگرام میں کہہ چکا کہ ان کے سر پر نہ پی ٹی آئی کی ٹوپی ہے, نہ مفلر ہے, نہ بیج لگے ہوئے ہیں, نہ کوئی جھنڈے ہیں. اچھا یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. دوسرے پوائنٹ یہ ہو گیا کہ اس فارم 47 کی فسطائیت کی حکومت کے پاس بہترین حل آنسو گیس لاٹھی چارج ہے. یہ وہی فسطائیت جو ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر چھوڑ کے گئی تھی, وہی مائنڈ سیٹ, یعنی خوف جبر عوام کے اوپر مسلط رہنا. اگر یہ ڈیموکریٹک حکومت ہوتی اور اس کی پرورش اگر ایک ڈکٹیٹر کی گود میں نہ ہوئی ہوتی اور یہ واقعی میں عوامی سوچ رکھتی تو یہ کنسنسس میں بیٹھ کے یہ اسمبلی فلور آف دا ہاؤس یہاں پر ایک ڈیولپمنٹ ہوتی, یہاں پر پنچایت بیٹھتے, یہاں پر ایک کمیٹی بیٹھتی. لیکن یہاں پر فار دا فرسٹ ڈے اس کو ڈینائی کیا گیا, پھر پولیس اس میں انوالو کیا گیا, پھر مار پیٹ کیا گیا, اور یہ چیز اب ایکسپینڈ ہوتے ہوتے پنڈی سے لے کے واک اینڈ تک آ چکی ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ دس تھنگ ول ناٹ, وہ کیا کہتے ہیں نا کہ سلو ڈاؤن نہیں ہوگا, بلکہ ابھی سوشل میڈیا پر ایک ڈیمانڈ اسٹوڈنٹ کی طرف سے گردش کر رہی ہے کہ سی ایم پنجاب وہ ریزائن دے دے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ریزائن تو کبھی بھی نہیں دیں گے, کیونکہ اس فسطائیت کے لیے انہوں نے بہت کچھ قربان بھی کیے, اپنی سیلف ویلیو کو بھی قربان کیا. 35-40 سال کی جو ان کی سیاست تھی ان کو بھی جو ہے نا انہوں نے ذبح کر دیا ہے. تو اب تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گی. سیکنڈلی سیم مائنڈ سیٹ, سیم ایٹیچیوڈ کے ساتھ جس طرح حسینہ واجد صاحبہ کہتی تھی کہ وہاں کی اسٹوڈنٹ یہ دہشت گرد ہے, سیم ٹون سیم لہجے کے ساتھ فرعونیت کے ساتھ یہ جو ہے نا اسٹوڈنٹ کو دہشت گرد قرار رہے ہیں. سیم جو ہے نا کل کا پریس کانفرنس میں جس طرح زینب کے والد جس طرح مائک بند کیا گیا تھا ان کے چچا جان کی جانب سے, سیم اسی طرح ایٹیچیوڈ, اور یہ ان کی خصلت ہے, اس پارٹی کی اس خاندان کی خصلت ہے. جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ گریبان میں کو پکڑتے ہیں,
اور جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ گوڑوں میں اور بوٹ پہ آ کے جو ہے نا لیٹ جاتے ہیں. لہٰذا اب ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اگر کچھ ہوا نہیں ہے تو اتنا زیادہ فورس آپ 4 دنوں سے کیوں کر استعمال کر رہی ہو؟ اور یہ جو اتنا زیادہ فورس ڈپلائیڈ ہوا ہے اور یہ آنسو گیس, کیا جو ہے نا قوم کو بتایا جا سکتا ہے کہ ایک آنسو گیس شیل کی کیا پرائس ہے اور اس کا جو ہے نا کیا ہم اس واسطے ٹیکس دیتے ہیں؟ اچھا, فورتھ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ اگر ایک جانب سے حکومت کہہ رہی ہے پنجاب کی بالخصوص کہ عظمہ بخاری فلور آف دا ہاؤس فرما رہی ہے کہ ایسا واقعہ ہوا نہیں, دوسری جانب ایجوکیشن منسٹر کہتے ہیں کہ ہم اس کی رجسٹریشن کو کینسل کریں گے. اب وہ کہ میں کس جانب جو ہے نا اس بات کو وہ کروں. اور کل مریم نواز نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس چیز کو ڈگ آؤٹ کرنے میں کچھ دن لگیں گے. تو جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. کس کو سیو کیا جا رہا ہے؟ میاں عامر کو سیو کیا جا رہا ہے اپنے آپ کو ذلیل کر کے. اس میں سے نکلنا صرف یہ ہے کہ اب عوام بالخصوص اسٹوڈنٹ اور یہ اس ایج کے اس حصے پر ہے کہ ان کو یہ چیز صرف ایک ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی ہے. دے آر پلئنگ ہائیڈ اینڈ سیک وتھ پولیس. مار بھی کھا رہی ہے اور کھا رہے ہیں اور بے عزت بھی ہو رہے ہیں, لیکن یہ پھر بھی کر رہے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی کا مدعا نہیں ہے. میں صرف حیران اس بات پر ہوں کہ باقی پاکستان میں اس وقت جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے, باقی اور جو پنجاب میں دیگر اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ کہاں پر ہے, وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. تو بہت افسوس کی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ ہماری یوتھ جو ہے نا مار کھائی جا رہی ہے. اور آلریڈی جو ہے نا ان 2-2.5 سالوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پاکستان سے ہجرت یا برین ڈرین ہو چکا ہے. تو اب آپ کیا مثال قائم کر رہے ہو؟ اب نوجوانوں کے ذہنوں میں کیا جو ہے نا میسج کر رہے ہیں؟ فیاض خان کو دعوت دوں گی کہ فیاض صاحب آپ بتائیے کہ مولانا صاحب کو آپ اتنا ایکٹیو دیکھ رہے ہیں اور مولانا صاحب کے اندر جو اس وقت ایک بات پہ ڈٹ جانے کی رٹ ہے, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے؟ یاد رکھیں کہ مولانا کا جو سپورٹر ہے وہ پولیٹیکل کے ساتھ ساتھ وہ دینی ایفیلیشن بھی رکھتے ہیں. اور پاکستان میں سب کو پتا ہے کہ دینی مدارس, دینی پارٹی جو بھی ہے, ان کی جو عوام ہے, ان کی جو سپورٹرز ہیں وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے اور ریسنٹ پاس میں بھی دیکھا جب سمر مبارک کیس میں کس قسم کی جو ہے نا پریشر قاضی صاحب کی عدالت کے اوپر باہر جو اتنا زیادہ کراؤڈ آ گئی تھی. لہٰذا انہوں نے یہی ساتھ میں کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ, میں آپ کے ساتھ, ان کے الفاظ یہ تھے کہ میں اگر آپ کی بات کو تمیز کے ساتھ ایک سنجیدگی کے ساتھ سنتا ہوں یا ہینڈل کرتا ہوں تو آپ کو بھی سنجیدہ اور اس قسم کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. سو یہ تو, اور دوسرا انہوں نے یہ کنسنسس کہ پی ٹی آئی اور انہوں نے جوائنٹ ایک وینچر یا جوائنٹلی مسودے کو تشکیل دی ہے. اور ابھی بیرسٹر گوہر نے یہ ابھی شارٹلی کہا کہ یہ خان صاحب کے سامنے رکھا جائے گا. یہ بھی گردش کر رہی تھی کہ شاید مولانا فضل الرحمان اڈیالہ جیل عمران خان سے ملنے جائیں. اس کی بھی جو ہے نا ایک توقع تھی اور شاید ہو بھی جائیں. تو اسی لیے انہوں نے کلیئرلی فرنٹ فٹ پہ آ کے اسٹیبلشمنٹ, بلکہ جب ان سے کوشچن کیا گیا کہ یہ ترامیم کون لے کے آ رہے, تو جو بڑا نام وہ لیتے رک کے انہوں نے جو ہے نا سارا ملبہ یا سارا کریڈٹ یا جو بھی لیم لائٹ میں وہ محسن نقوی کو جو ہے نا انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ تاج پہنا دیا. اب یہ عزت والا ہے یا جیسی ہے, یہ مولانا نے جو ہے نا اس نام ڈسپلے کر دیا. سوال کو یاسر کی طرف لے کے جاؤں تو محسن نقوی کے کردار کے اوپر یاسر سے بہتر کوئی بات نہیں کر سکتا اور سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی رسم ہے تو پوچھ لیتی ہوں, آپ کو لگتا ہے مولانا صاحب کا جو یہ شک ہے لڑکھڑاتی زبان سے محسن نقوی کے سر پر تاج, آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں یاسر؟ جو بربریت اور ظلم میں نے محسن نقوی صاحب کے دور میں دیکھا ہے, اب انہیں یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا, ان سے کروایا گیا سب کچھ. دیکھیں سامنے تو آ ہی جاتا ہے نا, زندگی میں کوئی بھی دنیا کا گناہ ایسا نہیں ہے جو چھپ گیا ہو. تو محسن نقوی صاحب بھی دل بڑا کریں, اب بیگ ویسے بھی تیار ہیں. میں آپ کو بلیو می کہ بہت سے بیگ باندھ لیے گئے ہیں. آپ کو لوگ اسٹیشنوں پر بھاگتے ہوئے شاید نظر آ جائیں. تو محسن نقوی صاحب بھی میرے خیال سے ان کے پاس اگر ضمیر ہے تو اسے زندہ کریں, اگر سویا ہوا ہے تو اسے جگا لیں اور بتا دیں
कि ये सारे मामलात कैसे हुए, किसके कहने पर हुए, और मोहसिन नकवी साहब के ऊपर जो सबसे भारी बोझ है वो एक यानी कि बड़ा सीधा साधा सा, वो जैसे कहते हैं साईं लोग, जल्ला सा, कमला सा, अल्लाह जनतों में घर करे, एक किरदार होता था हमारी सोसाइटी के अंदर, जिले शाह। उसकी लाश मोहसिन नकवी के कांधों पे रहेगी हमेशा। ये जितना भी छुपा लें, ये जो मर्जी कर लें, ये अब उसका बोझ उठाएंगे ये जब तक जिंदा है। मरने के बाद वाले तो मामलात ही अगर अलग हो जाएंगे ना, उस अदालत में कोई काजी फाइजी सा तो नहीं बैठा होगा, वहां तो सूरत हाल ही अलग हो जाएगी। वहां पर तो इनको कोई इस्तेशना भी नहीं मिलेगा, वहां पर तो ये कोई अपनी मर्जी से ओहदा चेंज नहीं कर सकेंगे, तरमीम भी कोई नहीं है वहां पे। वहां पर तो जो माल इधर किए हैं, जो कुछ बीजसन इस जहान अंदर हो रोज के आमते लग, वहां तो मिलेंगे। यहाँ तो जो किया है गुनाह, जुल्म, बल्कि जुल्म किया है, गुनाह एक अलग चीज होती है, इन्होंने जुल्म किए हैं। जहां तक आपने पूछा था मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के देखें, हमें ये एक ओपिनियन ही ना बन जाए कि मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब का एंकर हूँ या उनका जाती कोई तज्जिया निगार हूँ, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह आइन और कानून की तर्जमानी की है, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूं, मैं दोनों हाथों से सलूट करता हूं। और जिस तरह रात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तहरीक इंसाफ के मेंबरान के साथ खड़े होकर, उन्होंने कहा तुम बदमाशी करोगे तो हम भी बदमाशी करेंगे। ये लैंग्वेज है जो इस हुकूमत को समझ आती है, जो इस सिस्टम को समझ आती है, जो इस निजाम को समझ आती है। और मैं तहरीक इंसाफ वाले अपने भाइयों से ये अर्ज करना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरह की इल्काबात माजी के अंदर मौलाना साहब के बारे में कहे, कम से कम उनके ऊपर माफी मांगे, कहें कि हम गलत थे, सियासी कुव्वतों के साथ चलना सीखें तहरीक इंसाफ वाले। मौलाना साहब ने जो खिदमात अपनी पेश की हैं इस कौम के लिए, वो रहती दुनिया तक याद रखेंगी। अगर इस मुल्क से कोई भी अभी तक की तारीख के अंदर कोई हवाला पेश करना पड़ेगा, तो जो मौलाना साहब ने स्टैंड लिया है ये जरूर पेश किया जाएगा। जी, मौलाना साहब फ्रंट फुट पे बहुत तेजी से खेल रहे हैं पीर साहब, और रात गए कि उस मुलाकात में आपकी एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा थी, आपका जोश खिताबत भी देखना चाहूंगी। सवाल ये है कि मोहसिन नकवी का किरदार बहुत अहम है, लेकिन मौलाना साहब ने रात को जो लाइन एक्सेप्ट की है या वो बोली है या मीडिया के सामने बात की है, उसके अंदर सीधी सीधी धमकियां हैं। आप क्या देख रहे हैं? गवर्नमेंट जो बार बार मौलाना के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, उसकी कुछ वजूहात हैं। क्या गवर्नमेंट के पास नंबर्स गेम पूरी नहीं है? क्या इस वजह से ये आईनी तरमीम जो है वो आ नहीं पा रही? जरदारी साहब मौलाना के घर पे मौजूद थे, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ ही पीटीआई के लोग भी वहां पर मौजूद हैं। अब गेम जो चेंज कर दी जा रही है वो किस बेस के ऊपर बात की जा रही है, आप इसको भी देखें। मौलाना ने रात को जो नाम लिया मोहसिन नकवी साहब का, वो बेसिकली मोहसिन नकवी साहब को नहीं कह रहे थे, वो डायरेक्ट जिन एस्टेब्लिशमेंट का नाम ले रहे थे, वो डायरेक्ट ये नहीं कहना नहीं चाह रहे थे कि मैं जनरल आसिम मुनीर साहब से ये बात करना चाहता हूँ। वो उन्होंने रास्ता इख्तियार किया, उन्होंने मोहसिन नकवी का नाम लिया, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब एक वो मोहरा है जो दोनों तरफ खेलना बखूबी जानते हैं। वो जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बात जाके कैसे करती है, लेकर एस्टेब्लिशमेंट को अलर्ट करना। क्या मौलाना साहब कमजोर हैं? मौलाना साहब ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि उनके भी पर जलते हैं। किसके नहीं जलते, आप मुझसे ये पूछें। आप इस बात को सिर्फ गौर करें कि कल रात से एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब वो रात को 2 बजे मौलाना साहब के घर चले जाते हैं और 1.5 घंटे तक मौलाना के घर में बैठे रहते हैं और डिस्कशन होती रहती है। मौलाना साहब कहते हैं कि आप जो हमारे बंदे उठा रहे हैं, गवर्नमेंट जो हमारे बंदे उठा रही है, जो पीटीआई के बंदे उठा रही है, जो पीटीआई एक बड़ी जमात है, उसके बंदे उठाए जा रहे हैं, हमारे बंदे उठाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के खुद के बंदे उठाए जा रहे हैं। भाई क्या चाहते क्या हैं आप ये समझने की कोशिश करें। मौलाना साहब ने कहा कि जो बंदे उठाए जा रहे हैं JUIF के, उनके बच्चे मेरे घर में बैठे हुए हैं। आप एक तरफ चाह रहे हैं, आप एक तरफ ये बात कर रहे हैं कि जी हम आईनी तरमीम लेकर आना चाहते हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं हम आपके बंदे उठाएंगे, आप उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं। आप चाहते क्या हैं? इस बात को लेकर फिर उन्होंने ये स्टांस लिया कि हमें फिर दूसरा तरीका भी आता है बात करने का। और फिर आज आपने देखा कि अगर हम इस सारी चीज को कैलकुलेट करें कि जो अभी की मुलाकात हुई, जो अभी थोड़ी देर पहले खबर आई, जिसमें कुछ चीजों के ऊपर हुकूमत भी मान गई है, अपोजिशन भी मान गई है,
لیکن کچھ چیزوں کے اوپر وہ کوشچن مارک کھڑا ہوا ہے, اور وہ کیا ہے کہ پاکستان میں سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں, یہ خالی انڈیویجلی طور پر مولانا فضل الرحمان کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے لیے ایک کوشچن جو کھڑا ہوا ہے کہ اگر پاکستان میں فوجی عدالت شروع کر دی جاتی ہے تو بھائی کسی کو بھی اٹھا دیں گے, بھائی کسی کے اوپر بھی عمر قید کی سزا لگ سکتی ہے, کسی کے اوپر بھی پھانسی کا مقدمہ لگ سکتا ہے. اس بات کو روکنے کے لیے تمام جماعتیں ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو پہ کھڑی ہوئی ہیں. اب خالی یہ نہ سمجھے کہ مولانا کیا کرے, محسن نقوی کا نام سامنے آ گیا, گیم محسن نقوی ایک پپیٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے.